میں امداد سن رہا ہوں 27ویں آئینی ترمیم پر بظاہر حکومت کو بری طرح شکست ہوئی ہے. ابھی محاذ پر معاملہ نہیں پہنچا لیکن محاذ سے پہلے ہی حکومت کو بڑی پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ ایسے راز کھولے ہیں، کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا اصل مقصد کیا ہے. وہ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن جو بڑی طاقتیں، بڑی قوتیں، انہوں نے بھی خفیہ مشن بتا دیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے حاصل کیا کرنا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ. اگر اسٹیبلشمنٹ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے اس میں ناکام ہو گئی تو کیا سسٹم باقی رہے گا یا سسٹم چلا جائے گا، یا پھر کچھ اور ہوگا کہ وہ جو چاہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم میں کروانا اور اس میں جو سیاسی طاقتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں پھر ان کو 2/3 میجورٹی دلوا کر وہ مقصد حاصل کر لیا جائے گا. لہٰذا جو مخالف ہیں ان کو ظاہر ہے بعد میں پچھتانا پڑ سکتا ہے یا ان کے لیے برا وقت آ سکتا ہے. پہلے میں آپ کے سامنے اس وقت پیپلز پارٹی کی CEC کے اجلاس کا دوسرا دن ہے. اجلاس جاری ہے اور اجلاس میں جو چیزیں اس وقت زیر بحث ہیں اور جو چیزیں کل زیر بحث رہیں ان کا میں ذرا آپ کو کچھ تفصیلات کچھ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، کیونکہ تھوڑی تھوڑی کر کے ٹکڑے ٹکڑوں میں خبریں سامنے آتی ہیں، کبھی کسی سے بات ہوتی ہے، کبھی کسی سے بات ہوتی ہے. تو کل کے اجلاس کے حوالے سے میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، وہ میں آپ کو زیادہ تر تفصیلات دے چکا ہوں. لیکن جو کل CEC میں جن نکات پر زیادہ بحث ہوئی تھی وہ تھا NFC اور مواصلہ اپنا پاپولیشن پلاننگ اور تعلیم کی وزارت وفاق کے حوالے ہونا. یہ ان معاملات پر بات چیت ہوئی. آرٹیکل 243 پر بات چیت ہوئی، لیکن جو فوکس رہا وہ NFC کا، اور اس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میجورٹی قیادت، زیادہ تر قیادت جو ہے وہ بلکہ 90% کے قریب اب مجھے بتایا گیا ہے کہ لیڈرز بغیر کسی اگر مگر کے وہ انہوں نے کہا کہ جی 18ویں ترمیم پر اور NFC پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. لیکن جو اس میں دلچسپ پہلو ہے وہ یہ کہ فیصلہ جو ہے وہ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب کے کنکلوڈنگ ریمارکس کے اوپر پھر ہوا. یعنی ان کو آخر میں کہا گیا کہ جی اب آپ کنکلوڈ کریں ساری جو بحث ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 6 منٹ کی پریس کانفرنس. پھر بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم ایک نقطے پر متفق ہوئے ہیں، وہ آرٹیکل 243 آئینی عدالت کا. انہوں نے کہا کہ جی وہ ہماری مشروط اس میں آمادگی ہے کہ اگر تمام صوبوں کو برابر کی نمائندگی دی جائے. اب جو دیگر معاملات تھے ان معاملات پر آج کے لیے بحث رکھی گئی. تو اس میں جو ججز کا تبادلہ ہے اس پر پارٹی کی رائے 50-50 تھی، تقسیم تھی. اس کے علاوہ جو میجسٹریسی نظام کی بحالی ہے اس پر بھی پارٹی کی رائے جو ہے وہ 50-50 تھی، تقسیم تھی. ہاں ایک نقطہ اور ہے جس پر پیپلز پارٹی کے اندر اتفاق پایا جا رہا ہے، وہ ہے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے طریقہ کار میں تبدیلی. کیونکہ جو موجودہ طریقہ کار ہے، نیا تجربہ یہ ہوا ہے کہ اس میں ڈیڈ لاک آ گیا ہوا ہے، اور میٹنگ کے اندر کہا گیا کہ جی مسلم لیگ نون کو تو ڈیڈ لاک سوٹ کرتا ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ سکندر سلطان راجہ صاحب برقرار رہیں، لہٰذا وہ ڈیڈ لاک توڑنا نہیں چاہیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت سے چیف الیکشن کمشنر کا تقرر، اس کو تبدیل کیا جائے، اس کا کوئی نیا طریقہ کار پارلیمانی کمیٹی میں جائے، کوئی اور طریقہ کار طے کیا جائے تاکہ چیف الیکشن کمشنر کا تقرر کیا جا سکے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے زمانے میں جب چیئرمین نیب ریٹائر ہو گئے تھے، مدت ان کی پوری ہو گئی تھی، جاوید اقبال کی، وہ ٹرکی بابے جو تھے، مدت پوری ہو گئی تھی، تو عمران خان صاحب نے ڈیڈ لاک کے ذریعے ان کو مزید وقت برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی اور رکھا بھی تھا. تو وہی پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون، کیونکہ ان کا خیال ہے، ان کا الزام ہے کہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے سکندر سلطان راجہ صاحب، لہٰذا ان کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون ڈیڈ لاک برقرار رکھنا چاہتی ہے تو اس ترمیم کو سپورٹ کیا جانا چاہیے. اس میں طریقہ کار کیا ہو، کیا تبدیلی آئے، وہ بات کی بات ہے. اور
جو معاملہ کچھ اور جو آج زیر بحث ہیں، میں نے سارے لکھ کے رکھے تھے، تو اس میں ابھی ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں کل بھی اور آج بھی وہ سب کو موقع دے رہے تھے، ایک ایک ممبر کو، کہ آپ بات کریں، اپنی رائے دیں، اور پھر ان سے سوالات کر رہے تھے کہ اگر ایسا ہو تو پھر کیا ہوگا، اگر ایسا نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا. اس طرح وہ سوالات کر کے سب کو موقع دے رہے تھے. اور صدر زرداری صاحب خاموش تھے. صدر زرداری صاحب نے کوئی بات نہیں کی. ممکن ہے کہ آج کا اجلاس صدر زرداری صاحب کنکلوڈ کریں، ہو سکتا ہے جب تک میرا ویلاگ آپ تک پہنچے تو اجلاس کنکلوڈ ہو چکا ہو. لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اب کمیٹیاں بنیں گی، اور پارلیمنٹ پیپلز پارٹی کمیٹی بنے گی، اور پیپلز پارٹی سفارش کرے گی یا مطالبہ کرے گی کہ آل پارٹیز پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے، تاکہ وہ معاملات جو ہیں مشاورت کے ساتھ آئینی ترامیم کے اوپر آگے بڑھا جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں آج کے اور کل کے اجلاس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائیں کہ جو کچھ پیپلز پارٹی کے اندر چل رہا ہے. اب ایک طرح تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ڈیڈ لاک ہے. اگر مذاکرات میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آگے نہیں بڑھے تو ڈیفینیٹلی ڈیڈ لاک ہوگا. کچھ خبریں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ انکشافات کی ہیں، اور کچھ خبریں سورسز سے سامنے آ رہی ہیں کہ این ایف سی میں تبدیلی یا ترمیم، صوبوں کا حصہ کم کرنا، یہ کوئی پہلی بار یہ خواہش سامنے نہیں آئی. اس بار تو ذرا آئینی ترمیم کی شکل میں سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے، ظاہر ہے جو کہ پٹ چکی ہے. پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا ہے. لیکن جب سے این ایف سی ایوارڈ ہوا تب سے اگلی حکومت سے، یعنی مسلم لیگ نون کی جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، تب سے یہ رائے سامنے آتی رہی ہے کہ صوبوں کا حصہ زیادہ چلا گیا، وفاق کے پاس کم ہے، وفاق اس طرح نہیں چل سکتا. بلکہ پھر راحیل شریف صاحب نے تو یہ تک کہا تھا کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ تو مجیب الرحمان کہ 6 نکات سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئی ہے وفاق کے لیے. یہ تک باتیں سامنے آئی تھیں. پھر این ایف سی ایوارڈ کو ختم کرنا ہوگا. اور پروجیکٹ عمران خان صاحب کے لیے جو سب سے بڑی ریزن تھی وہ یہ بھی تھی کہ کسی طرح آ کر، کیونکہ نون لیگ کے پاس میجورٹی تھی لیکن سینٹ میں نہیں تھی، تو انہوں نے 2013 سے 18 کی حکومت کے دوران 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑا تھا. عمران خان صاحب کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ کچھ وہ جو مضبوط مرکز، یعنی کمزور صوبے مضبوط مرکز، تو اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا. عمران خان صاحب خود یہ تقریریں کرتے پھر رہے تھے کہ جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے، سارا پیسہ تو صوبوں کو چلا جاتا ہے. فیصل ووڈا صاحب اس وقت وفاقی وزیر تھے، وہ یہی باتیں کرتے تھے کہ 18ویں ترمیم کو ختم ہونا چاہیے، اور پوری کی پوری کابینہ، فواد چودھری صاحب اور دیگر سارے یہ باتیں کرتے پھرتے تھے. تو جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ باقی معاملات، آرٹیکل 243 اور دیگر معاملات ثانوی ہیں. آئینی عدالت، بلکہ اپنا آئینی عدالت پر بھی کوئی پیپلز پارٹی کا آج فیصلہ آ جائے گا، تو وہ سارے ثانوی بتائے جا رہے ہیں. یعنی اگر وہ ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ ہے پیسے کا، کہ پیسہ صوبوں کے پاس زیادہ جا رہا ہے. اب اگر آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو جس طرح پیٹرولیم لیوی لگا کے اور سیلز ٹیکس ختم کر کے وہ 1450 ارب کا کوئی حساب کتاب بنتا ہے جو وفاق لے کر جا رہا ہے، تو اسی طرح کوئی اور جگاڑ کر لیا جائے گا. لیکن بتانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو کے رہے گا. ترمیم ہوتی ہے ٹھیک، نہیں ہوتی تو کسی نہ کسی اور طریقے سے پیسہ جو ہے وفاق کو چاہیے، اور وفاق نے صوبوں سے لینا ہے. اور اصل مقصد آئینی ترمیم کا، جہاں دیگر تھے وہاں پر آئینی عدالت جہاں مقصد تھا، جہاں منرلس وغیرہ کے معاملات ہیں، جہاں اپنا جو آرٹیکل 243 وہ معاملات ہیں، تو وہاں پر سب سے بڑا معاملہ جو تھا وہ ہے این ایف سی کا. تو یہ کہا جا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے آج کہیں گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں 35 شکیں جو مسترد کی گئیں اور حکومت نے واپس لے لی، اب دوبارہ وہ لائی جا رہی ہیں جن کو ہم قبول نہیں کریں گے. یعنی ایک بار واپس لے چکے، اب دوبارہ وہ لا رہے ہیں. اب اس میں جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی تو مسلم لیگ نون کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، جو کہ راضی ہے، ٹھیک ہے، این ایف سی سے پیسہ لے لو صوبوں سے. لیکن اگر
کلکلاں مسلم لیگ نون کو دوبارہ 2/3 میجورٹی مل جاتی ہے، یا پھر ایک اور جگاڑ بھی لگ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ چلے عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ چل تو آ جا باہر، ووٹ دے دے این ایف سی کے لیے، کر لیں گے عمران خان صاحب یہ، لیکن بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب کو باہر لانے کا مطلب ہے کہ پھر ظاہر ہے وہ جس طرح حشر ہوگا ملک کا وہ سب کو پتہ ہے، تو وہ ان کو بھی پتہ ہے جو این ایف سی میں ترمیم چاہتے ہیں، لیکن ایک یہ فارمولہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دیتی تو پیپلز پارٹی کو سبق سکھانے کے لیے 2/3 ہی چاہیے نا، تو عمران خان صاحب کے پاس تو زیادہ ووٹ ہے پیپلز پارٹی سے، تو ان کو ملا لیتے ہیں، پھر سینٹ میں میجورٹی ہو جائے گی، کسی اور کو کہنا نہیں پڑے گا، تو آئیں بیٹھ، لیکن سینٹ میں میجورٹی نہیں ہوگی، سوری پیپلز پارٹی اگر نکل جاتی تو پھر نہیں ہوگی، تو کوئی نہ کوئی جگاڑ سینٹ میں بھی لگا دیں گے، تو ایک فارمولہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک فارمولہ یہ بھی ہے کہ چلے اگلے انتخابات میں صحیح، تو پھر جس طرح 8 فروری کو ہوا تھا اسی طرح اگلے 8 فروری کو بھی ہو سکتا ہے، اگلے مینس کے 2029 کے 8 فروری کو بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی اسمبلی آئے کہ جو 18ویں ترمیم کو ریپیل کر دے اور کوئی اس پر چون چراں کرنے والا نہ ہو، یا پھر بہت کم امکان ہے کہا جائے گا کہ جی اس طرح تو وفاق نہیں چل سکتا، تو گڈ بائے 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 عزیز احمد نو ماشاء اللہ، یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ شاید اس طرف بھی معاملہ جائے، یا یعنی ترامیم ہو جائے آرٹیکل 243 پر میں جو ترامیم ہے وہ ہو جائیں، اس کے بعد پھر کہا کہ چلیں جی آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو ملک کو چلانا ہی نہیں چاہتے، آپ تو صوبائیت پھیلا رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، نکلے یہاں سے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو مولانا صاحب کے انکشافات ہیں نا، وہ اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ یار جو چیز مسترد ہو گئی ایک بار پیچھے ہٹ گئی دوبارہ آ گئی ہے نا، تو اگر اس بار بھی مسترد ہو گئی تو دوبارہ آ جائے گی، تو یہ ساری صورتحال۔ اچھا جی، ایک ویڈیو ایک ٹی وی پر ایک تقریر چل رہی تھی اور آواز ٹی وی کی میوٹ پر تھی، ٹی وی میوٹ پر تھا، تو اس دوران مجھے یوں لگا کہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ خطاب کر رہی ہیں، سفید دوپٹہ، سبز لباس، چادر، سبز چادر پہنے، اور جس طرح وہ دوپٹہ لے کر تقریر کرتی تھی، وہی فیس کٹ، وہی میں نے آواز دیا تو آواز بھی وہی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے، کچھ سیکنڈز کے لیے بندہ چونک جاتا ہے نا کہ یہ بے نظیر صاحبہ کیوں چل رہی اس وقت، ان کا کیا کوئی دن ہے کیا ہے، تو پھر جب غور سے دیکھا تو آصفہ بھٹو زرداری تھی۔ یہ تصویریں آپ دونوں دیکھ لیں، یہ بے نظیر صاحبہ جب وزیر اعظم بنی تھی فرسٹ ٹائم، بالکل ینگ تھیں، تو اس وقت کی ایک تصویر ہے، اور دوسری تصویر آپ دیکھ لیں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی آج کی تصویر ہے۔ ہائٹ میں ذرا وہ محترمہ سے ظاہر ہے بہت کم ہے، چھوٹی ہیں، لیکن شکل و صورت فیس کٹ وہی ہے، آواز وہی ہے، انداز اسی طرح ہے بولنے کا۔ اور مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے، جو 86 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید آئی تھیں، تو اسی دوران ہمارے علاقے سے بھی ایک بار گزر ہوا تھا ان کا جوہی سے، تو وہ اپنے جو ان کا مخصوص گاڑی ہوتی تھی اس کے اوپر کھڑے ہو کر ہاتھ صرف ہلا کر گئی تھی، تو بالکل جس طرح جس کھال جو ہے وہ ہڈیوں کے ساتھ جڑی ہو نا، بالکل چہرہ بالکل سلم اینڈ سمارٹ، بعد میں تو ظاہر ہیلدی ہو گئی، بالکل اسی طرح جس طرح آج کل آصفہ بھٹو زرداری ہے۔ تقریب جو تھی بحرین کی شہزادی سبیکہ بنت ابراہیم الخلیفہ گلوبل ایوارڈ برائے خواتین، اس تقریب سے وہ خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے خواتین کی جو معاشرے میں کردار ہے، ان کی امپورٹنس ہے، انہوں نے کہا کہ جب خواتین اٹھتی ہیں تو پوری کی پوری قومیں ترقی کرتی ہیں، یعنی جب خواتین ترقی کرتی ہیں تو پوری کی پوری قومیں ترقی کرتی ہیں۔ باقی انہوں نے لمبا چوڑا خطاب کیا تھا، لیکن میرے لیے جو اٹریکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ ان کا مکمل طور پر سراپا بے نظیر ہونا، بے نظیر کی شکل، بے نظیر کی آواز، بے نظیر کا لباس۔ تو ظاہر ہے لوگ دیکھتے ہیں، ہماری نسل کے لوگ جنہوں نے بے نظیر بھٹو شہید کو دیکھا ہوا ہے، ان کی جوانی سے لے کے ان کی شہادت تک، وہ یقیناً چونک جاتے ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।